بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 اپریل سن 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے۔ قائم مقام صدر ساجد سنجیانی نے ان سے حلف لیا ہے، جبکہ صدر عارف علوی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان سے حلف نہ لے سکے۔ گیلری میں بلاول بھٹو، مریم فضل الرحمان اور دیگر ممبران اراکین اسمبلی شامل تھے اور شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں 174 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابل شاہ محمود قریشی تھے، جن کو ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا۔ ووٹ ڈالنے پر شہباز شریف نے تمام اتحادیوں کا، جن میں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، تقریباً ہر اتحادی کا ان کی نشستوں پر جا کر شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز اور حمزہ شہباز، جو کہ مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے، اور مریم نواز نے میاں محمد نواز شریف کا پورٹریٹ اٹھا رکھا تھا، انہوں نے شہباز شریف کو، جو کہ ان کے چچا ہیں، ان کے گلے لگ کر مبارکباد دی ہے، جذباتی بھی ہوئی ہیں، اور نیز یہ کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو ویلکم کہا ہے۔ اب میاں محمد نواز شریف نے چونکہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے، تو اس لیے انہوں نے قومی اسمبلی میں جب اپنا پہلا خطاب کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلا کہ ان کیمرہ سیکورٹی میں بریفنگ دی جائے۔ جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ایک کھلا خط موصول ہوا تھا، جس میں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اگر رتی برابر بھی کوئی شارٹنگ یا ایویڈنس ہو کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے ہیں، تو کسی ایک دھیلے کی انوالومنٹ بھی ہم پر ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ نیز محمد شہباز شریف نے یہ فرمایا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمانی سلامتی کمیٹی میں خط پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی اور اجلاس میں مسلمہ سربراہان، DGSP-IR اور تقریباً تمام اراکین پارلیمنٹ شریک ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ خط لہرایا، نہ انہوں نے خط لکھا اور نہ یہ خط دکھایا گیا۔ خط کے حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا۔ اراکین اسمبلی جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط کی حقیقت کیا ہے۔ نہ کوئی غدار ہے، نہ کوئی غدار تھا۔ تبدیلی باتوں سے نہیں آتی، تبدیلی باتوں سے آنا ہوتی تو ہم ترقی یافتہ قوم بن جاتے۔ نیز یہ کہ میاں محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہ میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ سرکاری ملازمین جو کہ 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کی تنخواہ میں، نیز یہ کہ جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں محمد شہباز شریف نے آج 11 اپریل 2022 کو یہ بھی فرمایا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد کہ میاں محمد نواز شریف کے تمام کیسز کو قانونی طور پر دیکھا جائے گا۔ اب یہ لائحہ طے نہیں کیا جا سکا کہ اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو کیا انہیں جیل میں جانا ہوگا یا کیا وہ قانونی طور پر تمام حکمت عملی طے کریں گے۔ بہرحال میں قوم کی ایک بیٹی ہوں، پاکستانی قوم کی بیٹی ہوں، ان تمام سیاسی حالات پر نظر رکھنا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ سابقہ حکومتیں میں پاکستان میں کیا ترقی ہوئی اور موجودہ حکومت کیا لائحہ عمل طے کرے گی، کیونکہ اب ہمیں ماضی سے نکل کر
مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم مستقبل میں کیا کریں گے۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں بلکہ تمام پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کے آنے والے حالات کے بارے میں لائحہ عمل تیار کریں۔ سن 2022 میں پاکستان کن سماجی اور معاشی مسائل کا شکار ہے، یہ میں تمام سرکاری افسران اور شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوں کہ وہ 2022 میں جب وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو آ کر وہ پاکستان کے سماجی اور معاشی حالات کا جائزہ لیں اور اس کے مطابق لائحہ عمل تیار کریں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک میں آتا ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کا جہاں ملکی وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے، وہاں پر تعلیم، صحت اور دیگر مسائل میں بھی اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ بڑھتی آبادی، بے روزگاری، تعلیم، صحت کے مختلف مسائل کی وجہ سے سال لو میں 2002 میں حکومت کی ناحکمت عملی کی وجہ سے ان مسائل میں کمی لانا ایک مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ اور جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور جبکہ ایشیا کے 51 ممالک میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے 14 نمبر پر ہے، پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 2% ہے اور 2050 تک آبادی کی شرح 35 کروڑ سے زائد ہونے کی توقع ہے۔ اس حساب سے وسائل پیدا کرنے میں ناکام ہیں، جس کے حساب سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس حساب سے ہمارے وسائل بڑھ نہیں رہے ہیں۔ 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ پاکستانی جو کہ 30 سال سے کم ہیں، وہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ملکی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈال پاتے ہیں۔ چنانچہ آنے والے جو ہم ٹاپک ہے اس پہ ہم یہ بات کریں گے کہ میاں محمد شہباز شریف کو میں یہ تجاویز پیش کروں گی کہ وہ ان پر غور کریں اور پاکستان کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ وزیروں مشیروں کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کو دیکھیں، لیکن ملک کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے فرض کو سمجھے، حالات سے آنکھیں نہ چرائے بلکہ حالات اور مصائب کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ خواتین جو کہ نہ صرف اراکین اسمبلی ہیں یا سینٹ کی رکن ہیں یا پاکستان کی عام شہری خواتین ہیں، سب کا ہی یہ فرض ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، اور اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو ان کا فرض دوگنا ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کی ترقی میں حصہ لیں، کیونکہ خواتین پاکستان کی آبادی کی نصف ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گی یا اپنے آپ کو مردوں سے کم تر سمجھیں گی تو کبھی بھی ملک کی ترقی میں حصہ نہ لے پائیں گی۔ چنانچہ اب ہم اپنی اس بات کو سمیٹتے ہوئے اب مختصراً یہ بات کریں گے کہ میاں محمد شہباز شریف نے کچھ دیر قبل ہی ایک تقریر فرمائی ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت مثبت باتیں کی ہیں کہ پاک چین دوستی لازوال ہے اور قیامت تک قائم ہوگی۔ سی پیک کو پاکستان اسپیڈ سے آگے بڑھائیں گے، اور کسی ملک کی آزادی کی بات آئی تو ترکی سب سے آگے تھا۔ مسئلہ کشمیر پر ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو قطر، کویت سمیت تمام خلیجی ملکوں سے تعلقات بڑھائیں گے۔ یعنی کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی آواز اٹھانے کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، نو منتخب وزیر اعظم بن کر انہوں نے سب سے پہلے بات مسئلہ کشمیر پر کی ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ چنانچہ یہ مختصراً ہم نے بات کی ہے کہ یہ ہماری نئی حکومت کا ایجنڈا ہے اور یہ ہماری نئی حکومت کی لائحہ عمل ہے، اور ہم اس پر بات چیت جاری رکھیں گے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آنے والی حکومت پاکستان کے لیے بہت ہی اچھے اقدامات کرے
اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔